یار یہ بہت بڑا سیاپا ہے بھائی آئی ایم ایف کا قرضہ. بالکل بہت بڑا. اور آئی ایم ایف کا ہر قرض جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. جب بھی وہ کسی ملک کو قرض دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو انٹیگریٹی اور خود مختاری ہے اس پر اتنی یعنی وہ گندی نظر رکھ لیتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم فلموں میں نہیں دیکھتے کہ ایک بنیا ساہوکار جو ہے وہ کسی غریب کسان کو جب قرض دیتا ہے تو واپسی کی امید کے ساتھ ہی وہ اپنی نظر بد اس کی جوان بیٹی پہ بھی لگا لیتا ہے. ہاں تم دیکھو کہ آئی ایم ایف کو قائم ہوئے 66 برس گزر گئے ہیں. اتنے عرصے کے دوران ان کی کوئی ایک سکسیس سٹوری تو سامنے ہوتی نا. دیکھو آئی ایم ایف کا مقصد تو یہی ہے نا کہ کسی ملک کو قرض دیا جائے اور اس کو مشکلوں سے نکال کر اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے. تم کسی ایک ملک کا نام نہیں لے سکتے کہ جس نے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے لون لیا ہو اور بعد ازاں وہ ان کے چنگل سے نکل آیا ہو اور اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو گیا ہو. بلکہ 2 سال پہلے حالت یہ تھی کہ آئی ایم ایف اپنے ہاتھ میں پیسے لے کے پھرتا تھا اور کوئی ملک ان سے قرض لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس کو پھر مل گیا پاکستان. بالکل. ہائے 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 ہائے. اور وہ چل اتار رہا ہے اب ہماری. ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں صرف ایک آئی بی آر ڈی ایسا ادارہ ہے جس نے کسی ملک کی مدد کی ہو اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہو. لیکن اس میں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اس ادارے نے بھی صرف یورپین ممالک کی مدد کی تھی. اس میں کوئی تیسری دنیا کا یا مسلمان ملک شامل نہیں تھا. یہ جنگ عظیم کے بعد جو وہاں تباہ کاری ہوئی ہے یورپ میں تو اس نے مغربی یورپ کے ملکوں کی مدد کی تھی اور ساروں کو ہی تقریباً اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا. اب یہاں سے تم ان کے تعصب کا اندازہ لگا لو. اچھا ان مالیاتی اداروں کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ پہلے ورلڈ بینک اس ملک کو بہت نرم شرائط پر قرض دیتا ہے اور پھر جب وہ قرض کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف ریسکیو کے نام پر وہاں آن دھمکتا ہے اور اس وقت تک وہاں پہ موجود رہتا ہے جب تک کہ اس کی سانس نہ اکھڑنے لگے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دلیل کیوں دی جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس آئی ایم ایف کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تم یقین کرو کہ جس ملک نے بھی ان مالیاتی اداروں کی نیت کو اور میکانزم کو بھانپ لیا ہے اور ان کو دھتکار دیا ہے ان ملکوں نے ترقی کی ہے. تم دیکھ لو وینزویلا، ایکواڈور، چین، جنوبی کوریا، ملائیشیا، ایران. جن ملکوں نے ان اداروں کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا انہوں نے ہی صرف ترقی کی ہے. اور جنہوں نے ان کے ساتھ سلام دعا بدائی ہے ان کی حالت ہمارے جیسی ہو گئی ہے. دیکھو نا جب بجٹ آتا ہے ہمارے ہاں صفحے ماتم بچ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. غریب مر گیا اللہ جانتا ہے. ان کا تو قرضہ اتارنے کے لیے ان سے اور قرض بھی لینا پڑتا ہے اور عوام کا بھی خون نچوڑنا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا قرضے دے کر کسی ملک کی معیشت پر اور اس کی سیاست پر قبضہ کرنے کا یہ جو گندا کھیل تھا اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب جنگ عظیم کے بعد امریکی صدر روزویلٹ اور اس کا چرچل کے درمیان ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. اس میں یہ طے پایا تھا کہ اب کلونیلزم یا فزیکل کلونیلزم جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کی ایک نئی شکل نکالی جائے جس کو اکنامک کلونیلزم یا ایک طرح سے نیو کلونیلزم کہا جاتا تھا کہ کسی ملک کو قرضہ دیا جائے اور پھر اس کو اس طرح دباؤ میں لیا جائے. یہ سارا جتنے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں یہ ان ملاقاتوں کے بعد وجود میں آئے تھے. بڑا پرانا گند پڑا ہوا ہے یار یہ تو. نہیں تو یہ قرضہ دے کے ایک دفعہ پھنسا لیتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہے یار؟ کرتے یہ ہیں کہ دیکھو لیس پبلک سپینڈنگ کا مطلب ہے لیس ڈیولپمنٹ. آپ کے ملک میں جو فلو آف منی ہے وہ ایک طرح سے رک جاتا ہے. کرنسی ڈی ویلیو کر دیں، انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیں اور سبسڈیز ختم کر دیں. پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوڈ کراپ کی بجائے کیش کراپ آپ زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور جب آپ فوڈ کراپ کم کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اجناس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اس طرح انفلیشن بڑھتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے وہ ختم کریں تاکہ جو فورن انویسٹر ہے وہ ملک میں آئے. اب فورن انویسٹر جب آپ کے ملک میں آتا ہے وہ تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ اکانومی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ سارا اپنا پیسہ فوری طور پہ نکال لیتا ہے. اس کی تو کوئی افیلیشن نہیں نہ ہوتی آپ کے ملک کے ساتھ. وہ فوراً اپنا پیسہ نکال کے باہر بھاگ جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے اور ملک کی معیشت کا ستیاناش ہو جاتا ہے. ہائے یار یہ جو تم نے آئی ایم ایف کی ظلموں کی داستان سنائی ہے اور جس طرح ہمارے ہاں بے حسی پیدا ہو گئی ہوئی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں اللہ نہ کرے اور کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاں خبریں کس قسم کی آیا کریں گی. اگلے ہفتے وزیر اعظم پاکستان امریکہ 100 تھیلے آٹا مانگنے جائیں گے. وفاقی وزیر پانی و بجلی نے جاپان کو لالٹینیں ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ دے دیا.
वफाकी वजीर खुराक ऑस्ट्रेलिया लस्सी लेने पहुंच गए। डॉक्टर फिरदौसा शकवान जनूबी अफ्रीका से अचार लेकर वापस इस्लामाबाद आ गई। बलोचिस्तान से 10 किलो गोश्त स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची में डकैती के दौरान 2 किलो दाल लूट ली गई। इस्लामाबाद में रवां साल की सबसे बड़ी बैंक डकैती, डाकू 750 रुपए लेकर फरार हो गए। सबसे बड़ी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान पर खेलते हुए बीच में से 50 का नोट खींच लिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना को ₹100 इमदाद दी गई। वफाकी वजीर तालीम पाकिस्तानी बच्चों की अगले महीने की फीस इकट्ठी करने के लिए कासा पकड़ के दुबई की गलियों का चक्कर लगा रहे हैं। उनके साथ मुल्क के मारूफ गुलकार इब्रारुल हक आवाज लगा रहे हैं, दे जा सखिया राहे खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम को रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। पोलियो टीम को पेट्रोल टीम का नाम दे दिया गया और यह टीम पूरे मुल्क की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में 2-2 कतरे पेट्रोल डालेगी ताकि खुश्क होने की वजह से इंजन माजूर ना हो सके। हुकूमत के इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगले हफ्ते हर गरीब घराने को 5-5 मिनट साबुत रोटी दिखाई जाएगी। अदालत ने भरे हुए करेले पकाने पर पाबंदी लगा दी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि चंद उमरा करेले भर के गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। अदालत के एक और फैसले के मुताबिक अब शादी ब्याह पर सिर्फ 1 डिश सादा पानी पिलाया जाएगा। पानी में शरबत डालने वाले को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरा कोफ्ता खाने पर राना सनाउल्लाह से इस्तीफा मांग लिया। राना सनाउल्लाह ने अपने एक वजाहती बयान में कहा कि मैंने आधा खाया था, आधा मेरी मूंछों में फंस गया था। कल शाम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपनी जाती मोटरसाइकिल पर अकेले अचानक रायवेंड पहुंच गए। नवाज शरीफ ने 1 चम्मच चाय से उनकी तवाज़ु की। शेख रशीद ने क्यूबन सगार की जगह तूड़ी वाले सगार शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने यह कह के मना किया कि यह सगार पीने से कान बड़े हो जाते हैं और फिर इंसान हाथ की बजाय कानों से मक्खी उड़ाता है। कल पार्लियामेंट के इजलास में वजीर खजाना ने 100 खरब रुपए का बजट पेश किया। सारे का सारा पैसा कर्जा उतारने की मद में रख लिया गया। अराकीन पार्लियामेंट ने जोरदार डेस्क बजाकर तोड़ दिए। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इजलास खत्म होने पर अमेरिका को डेस्क मरम्मत करने की दरखास्त पेश कर दी गई।